نہیں کر دیا کہ پہلے ایمان تھا جب اللہ نے جانا تھا، اب تو نبی فوت ہو گئے اور یہ منکر ہو گئے ایمان سے، تو اس آیت کی اصلاح کر دیتے۔ شیعہ علماء اپنی کتابوں اور تقریروں میں شہادت حسین کے قصے کو بیان کرتے ہیں، اور اس قصے میں خاص بات بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ حضرت حسین حالت پیاس میں مارے گئے۔ حضرت حسین حالت پیاس میں مارے گئے، اسی میں شہید ہوئے۔ اور بعض شیعہ روایات میں یہاں تک بھی ہے کہ حضرت حسین نے فرمایا، یا شیعتی کلما شربتم الماء تذکرونی، اے میرے شیعو تم جب بھی پانی پیو گے مجھے یاد کرو گے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا پاکستان کی پانی کی ٹینکیوں پہ لکھا رہتا ہے، پانی پینے والے یاد کر پیاس حسین کو۔ اس کربلا کا ایک واقعہ جو بڑی شدت سے شد و مد سے پیش ہوتا ہے، وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کی پیاس ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیعہ عقائد کے مطابق ائمہ کو علم غیب ہوتا ہے، ائمہ کو علم غیب ہوتا ہے، وہ ساری غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ کلینی نے اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ 260 پر باب باندھا ہے، ان الائمہ علیہم السلام یعلمون علم ما کان وما یکون وانہ لا یخفى علیہم الشیء۔ کلینی باب باندھ رہا ہے اپنی کتاب کا کہ ہمارے جتنے ائمہ ہیں ان کو جو ہو گیا اور جو ہونا ہے دونوں کا خبر، دونوں کا علم ہوتا ہے، اور وَأَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِمْ، ان سے کوئی ایک ذرہ بھی دنیا میں چھپا ہوا نہیں رہ سکتا۔ سمجھ آگئی بات؟ شیعہ ائمہ سارے غیب جانتے ہیں، تو پھر اگر یہ سب غیب جانتے ہیں تو کیا حضرت حسین کو یہ علم نہیں تھا کہ ابھی جنگ شروع ہو جائے گی اور میرے پاس جو پانی ہے وہ تھوڑا ہے، مجھے زیادہ پانی کی ضرورت پڑے گی؟ انہوں نے اس جنگ سے پہلے اپنے لیے پانی اکٹھا کیوں نہیں کیا؟ وہ سٹاک کیوں نہیں اکٹھا کر لیا؟ بندے کو پہلے سے پتا ہے میں سفر پہ جا رہا ہوں، مجھے یہ چیز کی ضرورت پڑے گی اور اس چیزوں کی وجہ سے میں مارا جاؤں گا، تو بندہ اس کو اگر علم ہو تو اکٹھا کر لیتا ہے نا۔ اگر آپ کے عقیدے کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو علم غیب تھا تو انہوں نے اس پانی کو اپنے لیے پہلے ذخیرہ کیوں نہیں کر لیا؟ ایک اور سوال، دین اسلام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا ہو چکا، جس کی دلیل قرآن حکیم میں ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اور یہ مذہب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ظاہر ہوا، تو یہ برحق کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ حق ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس مذہب کا ظہور ہونا چاہیے تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ موجود نہیں تھے اور دین پورا ہو گیا تھا تو یہ اہل حق کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ بڑا مشہور ایک مناظرہ ہے شیعہ اور ایک سنی عالم کا۔ سنی عالم مناظرے کے لیے آئے تو جوتی اٹھا کے اپنی بغل میں لے لی اور سٹیج پہ آگے بادشاہ کے سامنے مناظرہ ہو رہا تھا۔ شیعہ عالم نے کہا دیکھو یہ کتنا جاہل ہے، یہ مجھ سے مناظرہ کرنے آیا، اس کو یہ تمیز نہیں کہ جوتی وہاں اتار کر آتے ہیں، یہ جوتی بغل میں لے کر آیا۔ تو سنی عالم نے کہا کہ نہیں، اصل میں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو شیعہ تھے وہ جوتی چوری کر لیتے تھے، تو میں اسی لیے اٹھا کر لایا۔ تو اس نے کہا بیوقوف پاگل، اس دور میں تو شیعہ تھے ہی نہیں۔ کہتا بس یہی منوانا تھا میں نے آپ سے کہ آپ اس دور میں نہیں تھے، آپ بعد میں بنے، اور قرآن شریعت دین اسلام اس دور میں پورا ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، جب دین پورا ہوا آپ کا وجود نہیں تھا، آپ کا وجود بعد میں آیا، تو آپ برحق کیسے ہو سکتے ہو؟ اگر یہ مان لیا جائے کہ جیسے شیعہ کا عقیدہ ہے کہ علی، حسن، حسین کی بہت ساری کرامات ہیں اور وہ وفات کے بعد بھی دنیا میں تصرف کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اسی لیے آپ نے اکثر نعرے سنے ہوں گے، نعرے حیدری یا علی، نادی علی مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب، میری کشتی مولا علی میری کشتی پار لگا دو، یہ مختلف نعرے ہیں۔ حضرت علی کو لوگ پکارتے ہیں، حضرت حسن کو پکارتے ہیں، حضرت حسین کو پکارتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حسن و حسین ہماری مدد بھی کرتے ہیں، ہمیں فائدہ بھی پہنچاتے ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد مدد کی طاقت رکھنے والے علی، غور کیجئے گا، مرنے کے بعد مدد کی طاقت رکھنے والے علی، حسن، حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی زندگی میں اپنی ذاتی مدد کیوں نہ کر سکے؟ اگر حضرت علی اب آ کر آپ کی کشتیاں پار لگاتے ہیں، اب آپ کی مدد کرتے ہیں، اب آپ کے دکھ اور غم کو دور کرتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضرت علی نے اپنی جان کی مدد، خود اپنی مدد کیوں نہیں کر لی زندگی میں؟ حسن نے اپنی مدد کیوں نہیں کر لی؟ ان کے سامنے زہر والا کھانا لایا گیا، اور ابھی آپ نے ان کا عقیدہ سنا کہ ائمہ کو علم غیب ہوتا ہے، اس کا مطلب حضرت حسن کو پتا تھا اس کھانے میں زہر غیب تھا نا، جان بوجھ کے کھایا، نعوذ باللہ خودکشی کی، اس کا مطلب ہے پھر
اگر یہ مان لیا جائے کہ ان کو غیب ہوتا ہے اور وہ کھانا جس میں زہر تھا انہوں نے کھا لیا تو جان بوجھ کے زہر کھایا، جان بوجھ کے خودکشی کی، اپنے آپ کو موت کے حوالے کیا۔ اگر ان کے اندر بعد وفات کرامات ہیں اور اب وہ لوگوں کی مشکل کشائیاں اور حاجت روائیاں کرتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے، حضرت حسن نے، حضرت حسین نے اپنی مدد خود کیوں نہیں کی؟ تمہاری اپنی روایات اور کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت حسین جب کوفے پہنچے تو ان سے کہا مجھے مدینے واپس جانے دو، یا مجھے کفار کی سرحد پہ جانے دو، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو۔ یہ تین شرطیں حضرت حسین کی کشف الغمہ کے اندر بھی موجود ہے۔ تو وہ مدد کرنے پر قادر تھے، وہ مشکل کشا تھے، وہ حاجت روا تھے، اپنی مدد انہوں نے کیوں نہیں کی؟ حضرت علی جب خلیفہ بنے اپنی حکومت کو مضبوط نہ کر سکے اور بالآخر شہید کر دیے گئے۔ حضرت علی مشکل کشا تھے تو اپنی مشکل کشائی کیوں نہ کر لی؟ حسن مجبور ہو گئے، خلافت معاویہ کے ہاتھ میں دے دی، اور ان کے عقیدے کے مطابق نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ معاویہ بہت بڑا کافر تھا، ظالم تھا، غاصب تھا۔ تو پھر بتائیے اس مشکل کشا نے مجبور ہو کر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیا؟ کیوں بیعت کی؟ کیوں صلح کی؟ کیوں حکومت اس کے حوالے کر دی؟ اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ، ان کو بھی کربلا کے اندر شہید کیا گیا۔ مدینے سے نکلے، مکے آئے، مکے سے نکلے، کوفے پہنچے اور بالآخر پیاس سے شہید کر دیے گئے۔ جب مولا حسین آج مدد کر سکتے ہیں، آج مدد کر سکتے ہیں شہادت کے بعد، تو زندگی میں انہوں نے اپنی مدد کیوں نہیں کر لی؟ ایک اور سوال، شیعہ کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر اور عمر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دونوں کے دونوں کافر تھے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے افضل ترین انسان ان دونوں کافروں کے ساتھ کیسے دفن ہوئے؟ اگر تمہارا یہ عقیدہ مان لیا جائے کہ ابو بکر و عمر دونوں کافر تھے تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان دونوں کو کیسے دفن کیا گیا؟ اور جب ابو بکر و عمر کو رسول کے حجرے میں دفن کیا جا رہا تھا، شیر خدا علی کہاں تھے؟ انہوں نے کیوں نہیں کیا کہ یہ دونوں تو کافر ہیں، یہ ان دونوں نے تو قرآن کو بدلا ہے، یہ دونوں تو میری خلافت چھینی تھی، میں ان کو یہاں پر دفن نہیں ہونے دیتا، کیونکہ رسول کے ساتھ کوئی کافر دفن کرنا جائز نہیں۔ اگر ابو بکر عمر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تمہارے عقائد اور روایات کے مطابق کافر تھے تو پھر اس ابو بکر عمر کو نبی کے ساتھ کیوں دفن کیا گیا؟ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی حضرت علی کیوں نہ کھڑے ہوئے، حضرت حسن کیوں نہ کھڑے ہوئے اور حضرت حسین کیوں نہ کھڑے ہوئے؟ انہوں نے رکاوٹ کیوں نہیں ڈالی کہ میں ان کو یہاں دفن نہیں کرنے دیتا؟ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ علی کی امامت پر دلیل قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت تھی اور قرآن کی نص تھی، مگر صحابہ نے اس کو چھپا دیا۔ شیعہ کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کو ہم دیکھتے ہیں انہوں نے ان احادیث کو خفیہ نہیں رکھا، ان احادیث کو نہیں چھپایا جن احادیث سے یہ حضرت علی کی امامت پر دلیل پکڑتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا علی کو انت منی بمنزلت ہارون، بمنزلت ہارون ہارون من موسیٰ، کہ میرا اور تیرا مقام وہی ہے، تجھے میرے ساتھ وہی تیرا رشتہ میرے ساتھ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون کا تھا۔ اب یہ روایت کرنے والے صحابہ کرام ہیں، اگر قرآن سے حضرت علی کی امامت کی نص بقول تمہارے صحابہ نے نکالی تو اس روایت کو کیوں نہ چھپایا؟ اس روایت کو بھی تو صحابہ چھپا سکتے تھے۔ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر عمر علی کی خلافت چھیننے میں کامیاب رہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابو بکر عمر عثمان نے خلافت چھین کر اپنی ذات کے لیے کیا فائدہ اٹھایا؟ اور قیامت تک اس سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ مان لیتے ہیں حضرت علی سے خلافت ابو بکر عمر عثمان ان تینوں نے چھینی، لیکن اپنی ذات کے لیے کیا فائدہ اٹھایا؟ اگر انہوں نے حضرت علی سے یہ حق چھینا ابو بکر نے، تو چھیننے کے بعد وفات سے پہلے یہ حق اپنے بیٹے عبد الرحمن کو کیوں نہیں دے دیا؟ خلافت اپنے بیٹے کو کیوں نہیں دے کر گئے؟ چھینا نا، اپنی ذات کے لیے چھینا، اپنے خاندان کے لیے چھینا، تو مرتے ہوئے خلافت عمر کے حوالے کیوں کر کے گئے؟ اپنے بیٹے کو دینی تھی۔ اگر ذات کے لیے چھینا ہے، ذاتی فائدہ اٹھانا ہے، بیت المال سے پیسہ لینا ہے، بیت المال پہ قبضہ کرنا مقصود تھا، تو پھر ابو بکر نے وفات سے پہلے خلافت کا بوجھ حضرت عمر کے سر پہ کیوں ڈالا؟ اور پھر حضرت عمر نے وفات سے پہلے حضرت عمر نے یہ خلافت اپنے بیٹے عبداللہ کو کیوں نہیں دے دی؟ بلکہ حضرت عمر نے خلافت کے لیے جو کمیٹی تشکیل دی اس کمیٹی کے اندر بھی عبداللہ ابن عمر کو شامل نہیں کیا۔
اپنے بیٹے کو اس کمیٹی میں شامل اس کا رکن ہی نہیں بنایا، ان کے امیدواروں میں رکھا ہی نہیں۔ اگر ابو بکر و عمر نے اپنی ذات کے لیے یہ حکومتیں چھینی تھی، اپنی ذات کا فائدہ اٹھانا مقصود تھا، تو پھر انہوں نے اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں دی؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ نے اگر حضرت علی سے حکومت اپنی ذات کے لیے چھینی تھی تو کیا فائدہ اٹھایا؟ عثمان کی وفات کے قریب ان کے پاس ایک اونٹ تھا، ایک اونٹ، اور وہ بھی انہوں نے باغیوں سے کہا تھا یہ اونٹ میں نے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے رکھا ہوا، پینے کے لیے پانی نہیں تھا۔ اور جب عثمان خلافت پر نہیں آئے تھے، اس سے پہلے حضرت عثمان کے 5000 زر خرید غلام ان کے کاروبار کو چلاتے تھے۔ مدینے کے اندر ان کے جانور پورے نہیں آتے تھے جن کو مدینے سے باہر منتقل کیا جاتا تھا۔ جس بندے کا کاروبار چلانے کے لیے 5000 زر خرید غلام تھے، جس کے پاس جانوروں کا اتنا بڑا سٹاک تھا، لیکن جب وہ مسلمانوں کی خلافت پر بیٹھا تو سب اللہ کے نام پہ تقسیم کرنا شروع کر دیا، اور آخری لمحات میں ان جانوروں میں سے عثمان کے پاس صرف ایک اونٹ تھا، اور اس کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ یہ اونٹ میں نے صرف رب کے گھر کی زیارت کے لیے رکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کو شہد، بیماری میں شہد کے استعمال کرنے کی ضرورت پڑی اور شہد بیت المال میں موجود تھا، تو منبر پہ کھڑے ہو کر مسلمانوں سے کہتے ہیں لوگو مجھے شہد کھانے کی حاجت ہے، اطباء نے مجھے شہد کھانے کا کہا ہے، مسلمانوں کے بیت المال میں ہے، اگر تم سب اجازت دو گے تو میں کھاؤں گا۔ ابو بکر اپنے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے کپڑے کا کاروبار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ دونوں خلیفہ وفات سے پہلے حضرت ابو بکر نے اونٹنی، ایک پیالہ اور ایک چادر، 3 چیزیں حضرت عمر کی طرف روانہ کر کے کہا کہ یہ بطور خلیفہ میں نے مسلمانوں کے بیت المال سے لی تھی، اب جو میرے بعد خلیفہ بنے گا یہ اس کا حق ہے، یہ اس تک پہنچا دی جائے۔ اپنے گھر کے بارے میں حضرت عمر اور حضرت ابو بکر دونوں وصیت کرتے ہیں کہ ہمارا یہ گھر بیچ کر جو وظیفہ ہم بیت المال سے مسلمانوں کا نظام چلانے کے لیے لیتے رہے وہ سارا کا سارا واپس کر دو۔ اگر ابو بکر، عمر، عثمان نے خلافت اپنی ذات کے لیے غصب کی تو فائدہ کیا اٹھایا؟ اپنے لیے کون سے محلات کھڑے کیے؟ اپنی اولاد کے لیے کون سا انہوں نے ایک سسٹم بنا کر گئے؟ بلکہ وہ تو آخری وقت تک کہتے رہے کہ یہ چیز بیت المال سے مسلمانوں کی اجازت ملے گی تو میں لے کر استعمال کر سکتا ہوں۔ شیعہ حضرات کا قول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دن انه لما خرج على اصحابه محزونا يتنفس قال كيف انتم وزمان قد اضلكم۔ حضرت علی اپنے اصحاب کی طرف آئے بڑے پریشان اور کہا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب زمانے کے اندر ایسا وقت آئے گا کہ اللہ کی حدود کو توڑ دیا جائے گا، وَيُتَّخَذُ الْمَالُ دُوَلًا، مال بیت المال کو لوگ اپنی ذاتی چیز سمجھنے لگیں گے، وَيُعَادُ فِيهِ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ،